الرحمن الرحیم. شکریہ صدر زرداری محترم صاحب. اب ہم جناب لندن آصف سے علی زرداری صاحب، دعوت دیتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب. جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمان صاحب، میرے بھائی محمد شہباز محترم شریف صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب محمود خان اچکزئی صاحب، جناب بلاول بھٹو زرداری محترم صاحب، ڈاکٹر عبد المالک صاحب، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، محترم ساجد میر میرے صاحب، بھائی محمد شہباز شریف جناب صاحب، آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب، جناب محمود خان جناب اچکزئی محسن خان صاحب، داور صاحب، محترم جناب جمال ڈاکٹر الدین عبد المالک صاحب، جمال دینی صاحب، اور جناب محترم سجاد اویس شاہ نورانی ساجد میر صاحب، جناب نہایت آفتاب احمد معزز خان شیرپاؤ قائدین، صاحب، محترم جناب محسن شرکائے خان کانفرنس داور صاحب، اور محترم خواتین جناب حضرات، جمال الدین صاحب، السلام علیکم. جمال دینی صاحب، بہت جناب شکریہ جناب اویس محترم شاہ نورانی آصف صاحب، زرداری صاحب. نہایت اللہ تعالیٰ معزز آپ کو بھی قائدین، صحت محترم تندرستی عطا شرکائے فرمائے کانفرنس اور خیر و برکت اور عطا محترم فرمائے. خواتین و حضرات، میری السلام بہت علیکم. ساری دعائیں آپ کے لیے بھی ہیں اور بہت شکریہ جناب بلاول محترم آصف بھٹو زرداری زرداری صاحب. صاحب کے لیے بھی ہیں. ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بات کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی صحت تندرستی عطا فرمائے اور بہت اچھی اور خیر و برکت عطا ہماری فرمائے. باتیں ہوئی میری اور بہت ساری دعائیں آپ کے جس لیے بھی پیار ہیں محبت سے اور انہوں نے بلاول مجھ سے بات کی میں بھٹو زرداری صاحب کبھی کے لیے نہیں بھی بھلاؤں ہیں. گا. ان سے پرسوں بات میں کر کے مجھے کانفرنس بہت کے خوشی ہوئی میزبان اور بہت جناب اچھی آصف ہماری زرداری باتیں ہوئی صاحب اور بلاول جس بھٹو پیار زرداری محبت سے صاحب کا انہوں نے اور مولانا مجھ سے بات کی فضل میں الرحمان صاحب کا کبھی نہیں بھلاؤں گا. اور تمام معزز قائدین کا بے حد شکر گزار ہوں میں کانفرنس کے کہ مجھے میزبان اس کانفرنس جناب میں آصف علی اپنی زرداری بات کہنے کا آپ نے صاحب موقع فراہم کا کیا. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میں وطن سے دور اور ہوتے مولانا ہوئے بھی فضل الرحمان اچھی طرح صاحب جانتا کا ہوں اور تمام کہ معزز وطن قائدین کا عزیز بے حد کن شکر حالات سے گزار گزر ہوں رہا ہے کہ مجھے اور عوام اس کن کانفرنس میں مشکلات کا شکار ہے. اپنی بات کہنے کا آپ نے موقع فراہم یہ کیا. کانفرنس نہایت ہی میں اہم وطن موقع سے پر دور منعقد ہوتے ہو ہوئے رہی بھی ہے، اچھی طرح جانتا ہوں بلکہ میں تو اسے ایک فیصلہ کن کہ موڑ وطن سمجھتا ہوں. عزیز کن حالات سے گزر رہا ہے پاکستان کی اور خوشحالی عوام کن مشکلات کا شکار ہے. اور صحیح معنوں میں ایک جمہوری یہ ریاست کانفرنس بنانے کے لیے نہایت ہی اہم ضروری موقع ہے پر منعقد ہو رہی ہے، کہ ہم ہر طرح کی مصلحت بلکہ میں تو چھوڑ اسے کر ایک فیصلہ کن موڑ سمجھتا ہر ہوں. طرح کی مصلحت چھوڑ کر پاکستان اپنی کی تاریخ اور بے اور باک صحیح فیصلے معنوں کریں. میں ایک جمہوری ریاست بنانے کے لیے اور آج نہیں کریں گے ضروری تو پھر ہے کب کریں گے؟ کہ ہم ہر طرح میں کی مولانا مصلحت فضل الرحمان صاحب چھوڑ کی کر سوچ سے پوری طرح متفق ہوں ہر طرح کی مصلحت چھوڑ کہ کر ہمیں اپنی تاریخ پر رسمی اور نظر ڈالیں روایتی طریقوں سے ہٹ کر اور بے باک فیصلے کریں. اس کانفرنس کو با مقصد بنانا ہوگا، اور آج نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ ورنہ قوم کو بہت مایوسی ہوگی. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی سوچ سے اور پوری جو طرح متفق ہوں ابھی ٹرینڈ کہ جناب ہمیں آصف علی زرداری صاحب نے سیٹ رسمی کیا اور ہے، روایتی طریقوں سے اسی ہٹ کو کر آگے لے کے چلنا ہے. اس کانفرنس آپ کو سب با جانتے ہیں مقصد بنانا ہوگا کہ 73 برس سے ورنہ قوم کو بہت مایوسی پاکستان کو ہوگی. کن مسائل کا سامنا ہے. اور جو ابھی ٹرینڈ ان مسائل کی جناب بنیادی آصف علی وجہ زرداری صاحب نے سیٹ کیا ہے، صرف اسی کو آگے لے کے چلنا ہے. آپ میں سب اپنے جانتے تجربے سے ہیں بول رہا ہوں کہ میرا بھی 73 تجربہ برس سے الحمدللہ پاکستان کو کن کی مسائل کا پالیٹکس سامنا میں ہے اور پاکستان پوری ووٹوں نظام کی سے اکثریت سے مسلسل محروم رکھا گیا ہے. اور ہمارے آئین کی ابتدا بھی جمہوریت کی روح انہی الفاظ سے ہوتی ہے عوام کی رائے ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی یعنی کائنات ملک کا حاکم انتظام مطلق ہے وہ لوگ چلائیں جس کا کوئی شریک نہیں، جنہیں عوام اس اپنے کے طے ووٹوں کی کردہ حدود کے اکثریت اندر سے رہتے ہوئے یہ حق دے. پاکستان کے عوام اور کی ہمارے طرف سے آئین کی ابتدا بھی استعمال کیا جانے انہی والا الفاظ سے اختیار ہوتی ہے ایک کہ اللہ تعالیٰ ہی مقدس کائنات کا حاکم امانت کا مطلق ہے درجہ رکھتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. آئین کے مطابق اس کے طے کردہ حدود ہمارے کے اندر جمہوری رہتے نظام کی ہوئے بنیاد پاکستان کے عوام کی طرف رائے سے پر ہے. استعمال کیا جانے والا اختیار دنیا بھر کی جمہوریتوں کا ایک یہی اصول ہے. مقدس امانت کا درجہ جب رکھتا ہے. جمہوریت کی اس بنیاد پر آئین ضرب کے لگتی ہے مطابق
اور ہمارے ووٹ کی جمہوری عزت نظام کی کو بنیاد پامال کر دیا جاتا ہے عوام کی رائے پر تو ہے۔ سارا جمہوری عمل دنیا بھر کی جمہوریتوں بالکل کا یہی اصول ہے۔ بے معنی اور جب جعلی جمہوریت ہو کی کر اس رہ جاتا بنیاد ہے، پر ضرب لگتی ہے جب عوام کے مقدس اور امانت ووٹ میں کی خیانت عزت کی کو جاتی ہے پامال کر دیا جاتا ہے اور انتخابی عمل سے پہلے تو سارا جمہوری عمل یہ طے کر دیا جاتا ہے بالکل کہ کس کو جتانا ہے بے معنی اور کس کو اور ہروانا جعلی ہے۔ ہو کر رہ جاتا ہے۔ انتخابات میں دھاندلی جب سے عوام کے مقدس امانت میں مطلوبہ خیانت کی نتائج جاتی ہے حاصل کر اور لیے جاتے انتخابی ہیں عمل سے پہلے اور رہی صحیح یہ طے کسر کر دیا جاتا ہے حکومت کہ سازی کس کو کے لیے جتانا ہے جوڑ توڑ اور پہ کس کو نکال دی ہروانا جاتی ہے۔ ہے تو اندازہ لگایا جا انتخابات سکتا میں ہے دھاندلی سے کہ کس مطلوبہ نتائج طرح حاصل سے کر لیے جاتے ہیں عوام کو دھوکہ اور دیا رہی جاتا ہے صحیح کسر اور عوامی مینڈیٹ حکومت سازی کے لیے کیسے چوری کیا جوڑ جاتا ہے۔ توڑ میں نکال دی جاتی ہے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے پاکستان کہ کو اس طرح کے تجربات کی لیبارٹری کس طرح سے بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ عوام کو دھوکہ دیا اگر جاتا ہے کبھی عوام کی کوئی نمائندہ اور حکومت عوامی مینڈیٹ بن بھی گئی کیسے چوری کیا تو جاتا اسے ہے۔ ہر طرح کی سازش کے ذریعے سے پہلے بدقسمتی بے سے اثر پاکستان اور کو پھر اس طرح کے فارغ کر دیا تجربات جاتا کی ہے۔ لیبارٹری بنا کر رکھ اس دیا میں یہ گیا بھی ہے پرواہ نہیں کی جاتی کہ کوئی نمائندہ کہ اس سے حکومت ریاستی ڈھانچہ بن بھی گئی کمزور ہوگا، تو اسے ہر طرح کی اقوام سازش کے عالم میں ذریعے سے جگ ہنسائی ہوگی پہلے بے اور اثر عوام کا ریاستی اداروں پر اور پھر فارغ کر سے دیا اعتماد جاتا ہے۔ اٹھ جائے گا۔ اس میں یہ بھی پرواہ نہیں کی یہ جاتی بات پاکستان کے ریاستی بچے ڈھانچہ کی زبان پر ہے کمزور ہوگا کہ 73 اقوام سالہ عالم میں جگ ہنسائی تاریخ میں ہوگی اور ایک عوام کا بار بھی ریاستی کسی اداروں پر منتخب وزیر اعظم کو سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ اپنی 5 سال کی آئینی مدت یہ بات پوری نہیں کرنے دی گئی۔ پاکستان کے بچے کی ہر زبان پر ہے ڈکٹیٹر نے اوسطاً 73 9 سالہ سال تاریخ میں غیر آئینی طور پر ایک بار بھی حکومت کسی کی، منتخب وزیر اعظم جبکہ کو عوام کے ووٹر سے منتخب اپنی وزیر 5 اعظم کو سال کی آئینی مدت اوسطاً پوری 2 نہیں سال کرنے سے دی زیادہ گئی۔ کا عرصہ شاید ہی ملا ہر ڈکٹیٹر نے جرنیلوں کی مہم 9 جوئی سال کو روکنے کے لیے غیر آئینی طور پر 1973 کے آئین میں جبکہ عوام کے آرٹیکل ووٹر سے 6 منتخب ڈالا گیا، وزیر اعظم کو آرٹیکل 6، اوسطاً لیکن 2 سال اس کے سے بعد زیادہ کا بھی عرصہ شاید ہی 20 ملا ہو۔ سال جرنیلی جرنیلوں کی آمریت کے مہم جوئی نظر کو ہو گئے۔ اور روکنے کے لیے 1973 کے آئین میں خواتینوں حضرات آرٹیکل اور جناب 6 ڈالا صدر، گیا۔ جب ایک آرٹیکل ڈکٹیٹر 6 کو آئین شکنی کے جرم میں لیکن اس کے بعد بھی پہلی بار عدالت 20 کے سال دائرے میں لایا گیا جرنیلی آمریت کے تو نظر آپ نے ہو گئے۔ دیکھا کیا ہوا؟ خواتینوں حضرات اور جناب صدر، مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ جب ہوتا ایک ہے ڈکٹیٹر کو آئین شکنی کے کہ جرم میں جس طرح ہر مارشل لا کو پہلی بار عدالت کے عدالتوں دائرے نے میں لایا گیا جائز قرار دیا، تو آپ نے دیکھا ڈکٹیٹرز کو آئین سے کیا ہوا؟ کھلواڑ کرنے کا اختیار دیا، کیا ہوا؟ 3 سالوں کے لیے مجھے دیا۔ یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے اسی طرح 2 کہ بار جس طرح آئین ہر توڑنے مارشل والے لا کو عدالتوں نے بریت کا جائز سرٹیفکیٹ قرار بھی دیا، عدالتوں ہی نے ڈکٹیٹرز دیا۔ کو آئین سے کھلواڑ کرنے کا اختیار دیا، اسے ایک دن تو کیا 3 ایک سالوں گھنٹے کے لیے بھی جیل میں نہ ڈالا جا اسی سکا۔ طرح 2 بار آئین توڑنے والے کو پوری داستان ہے میرے پاس بریت کا سرٹیفکیٹ بھی جو کسی وقت سناؤں گا عدالتوں ہی نے دیا۔ کہ کہاں سے کہاں لے گئے، اسے ایک دن تو جبکہ کیا آئین پر عمل کرنے والے 1 گھنٹے کے لیے ابھی بھی تک کٹہروں میں کھڑے ہیں جیل میں نہ ڈالا جا سکا۔ اور جیلوں میں پڑے ہیں۔ پوری داستان ہے میرے ہماری پاس تاریخ میں تقریباً جو 33 کسی سال وقت کا سناؤں گا عرصہ فوجی کہ آمریت کی نظر کہاں ہو سے گیا۔ کہاں لے گئے، یہاں صرف ایک جبکہ ڈکٹیٹر پر آئین پر مقدمہ چلا، عمل کرنے والے ابھی تک خصوصی کچہروں میں عدالت کھڑے بنی ہیں اور کارروائی جیلوں میں ہوئی، پڑے ہیں۔ ہماری اسے تاریخ میں آئین اور تقریباً قانون 33 کے سال تحت کا عرصہ سزا سنائی گئی، فوجی آمریت کی نظر ہو گیا۔ لیکن کیا ہوا؟ یہاں صرف ایک ڈکٹیٹر پر میں مقدمہ پوچھنا چلا، چاہتا ہوں کیا ہوا؟ خصوصی کیا عدالت بنی، مجرم گرفت میں آ گیا؟ کارروائی ہوئی، کیا سزا اسے ملی؟ آئین اور قانون کے تحت سزا یہ سب سنائی تو گئی، دور کی بات، لیکن کیا ہوا ہوا؟ تو یہ کہ عدالت اس میں طرح سے پوچھنا غیر چاہتا ہوں آئینی کیا قرار ہوا؟ دے دی گئی۔ کیا مجرم
यहाँ گرفت کوئی میں آ یہ گیا؟ انہونی بات نہیں، کیا یعنی سزا ملی؟ پاکستان میں یہ کوئی انہونی بات نہیں یہ کہ سب کسی تو دور کی ڈکٹیٹر کے بات، بڑے سے بڑے جرم پر بھی ہوا تو یہ کوئی کاروائی نہ ہو، کہ عدالت اس سرے سے اور غیر اگر آئینی ہو بھی قرار دے جائے دی گئی۔ تو کوئی اسے چھو بھی نہ سکے، یہاں کوئی یہ انہونی بات اور نہیں، اگر کوئی فیصلہ آ بھی جائے یعنی پاکستان میں یہ کوئی تو انہونی صرف بات نہیں سزا ہی نہیں، کہ کسی ڈکٹیٹر کے بڑے عدالت سے کو بھی بڑے ہوا جرم میں پر اڑا بھی دیا جائے، کوئی کاروائی نہ ہو، لیکن اور اگر آخر ہو بھی کب جائے تک؟ تو کوئی اسے چھو بھی نہ سکے، اور اگر کوئی فیصلہ اس کے آ بھی برعکس جائے ان سیاستدانوں کو دیکھیے تو صرف سزا ہی نہیں، جو عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنے، عدالت کو بھی ہوا میں اڑا دیا جائے، کوئی قتل ہو گیا، لیکن کوئی پھانسی آخر چڑھ کب گیا، تک؟ کوئی کب ہائی تک؟ جیکر بن گیا، اس کے برعکس ان سیاستدانوں چور کو اور دیکھیے غدار قرار دے دیا گیا، جو عوام کے ووٹوں سے وزیر کسی اعظم کو بنے، جلاوطن کر دیا گیا، کوئی اور قتل ہو کوئی گیا، عمر بھر کے لیے کوئی پھانسی چڑھ نااہل گیا، ہو گیا، ان کے کوئی ہائی گناہ جیکر بن گیا، اور سزائیں ختم ہونے میں آ ہی نہیں رہی، چور اور غدار قرار دے دیا وہ گیا، جھوٹے مقدمات میں کسی کو جلاوطن اپنی کر دیا ماؤں، گیا، اپنی اور بہنوں، کوئی عمر بھر کے لیے اپنی بیٹیوں کے ساتھ نااہل ہو گیا۔ پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ ان کے گناہ اور دراصل سزائیں یہ سلوک ختم ہونے میں آ ہی نہیں رہی، پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، وہ جھوٹے مقدمات میں اور سزا بھی اپنی ماؤں، پاکستان اپنی کے عوام کو بہنوں، مل رہی ہے۔ اپنی بیٹیوں کے ساتھ آپ پیشیاں میں سے بھگت رہے اکثر ہیں۔ کو حکومت کا بھی تجربہ ہے، دراصل یہ سلوک آپ جانتے ہیں کہ عوام کی حمایت سے پاکستان کے عوام کے ساتھ کوئی کیا جا رہا جمہوری ہے، حکومت بن جائے اور تو سزا کس بھی طرح اس کے پاکستان ہاتھ کے پاؤں عوامی باندھ کو دیے مل جاتے رہی ہیں، ہے۔ اور کس طرح عوامی آپ نمائندوں میں کی سے اکثر تذلیل اور کو تحقیر حکومت کا بھی ہوتی ہے، تجربہ ہے، کس طرح آپ جانتے ہیں کہ کردار عوام کشی کی کا ایک حمایت منظم سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کوئی جمہوری حکومت بن کس جائے طرح قومی تو کس مفاد کے طرح خلاف اس کے کسی ہاتھ پاؤں سرگرمی باندھ کی دیے جاتے ہیں، نشاندہی کرنے پر اور کس انہیں طرح ملک دشمن عوامی نمائندوں اور کی غدار تذلیل قرار اور دے دیا تحقیر جاتا ہوتی ہے، کس طرح خلاصہ یہ کردار ہے کشی کا ایک منظم کہ سلسلہ یہاں شروع ہو جاتا ہے، یا تو مارشل اللہ کس ہوتا ہے طرح قومی مفاد کے یا پھر خلاف منتخب کسی جمہوری سرگرمی کی حکومت سے نشاندہی کرنے پر کہیں زیادہ طاقتور انہیں ملک دشمن اور پیرلل غدار قرار یعنی دے دیا متوازی جاتا ہے۔ حکومت قائم ہو جاتی ہے، خلاصہ ایک یہ ہے پیرلل نظام چلتا ہے۔ کہ یہاں یا تو غالباً مارشل ایک اللہ بار ہوتا ہے سابق یا وزیر پھر اعظم منتخب جمہوری یوسف رضا حکومت گیلانی سے صاحب نے کہا تھا کہیں زیادہ طاقتور کہ یہاں اسٹیٹ پیرلل قائم ہے یعنی متوازی حکومت قائم ہو جاتی جسے ہے، برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ایک پیرلل نظام چلتا ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے غالباً ایک بار کہ اب معاملہ سابق وزیر اعظم اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ یوسف سے رضا آگے گیلانی نکل صاحب نے کر کہا تھا اسٹیٹ کہ یہاں ابو دا اسٹیٹ اسٹیٹ تک جا پہنچا ہے، اسٹیٹ قائم ہے، عوام کی جسے حق برداشت حکمرانی نہیں کو کیا جا سکتا۔ تسلیم نہ کرنے دکھ اور کی بات یہ نتیجتاً ہے متوازی یعنی کہ اب پیرلل معاملہ حکومت کا مرض ہی اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ سے ہماری آگے نکل کر مشکلات کا اور اسٹیٹ ہمارے ابو دا مسائل کی اسٹیٹ تک جا اصل پہنچا جڑ ہے۔ ہے۔ سیٹوں کی تعداد بھی بتائی جہاں دھاندلی کی وجہ سے نتائج تبدیل کر دیے گئے۔ ان حلقوں کی اتنی تعداد ہے کہ اگر ان میں دھاندلی کے ذریعے نتائج تبدیل نہ کیے جاتے تو بیساکھیوں پر کھڑی یہ حکومت کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ آج قوم جن حالات سے دوچار ہے اس کی بنیادی وجہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کی رائے کے نااہل حکمرانوں کو ملک پر مسلط کیا۔ انتخابات ہائی جیک کر کے اقتدار چند لوگوں کو منتقل کر دینا بہت بڑی بددیانتی اور آئین شکنی ہے۔ ہم چند روپوں کی خاطر ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے تو بڑی سے بڑی سزا کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا کتنا سنگین جرم ہے، کیا کسی نے سوچا ہے؟ معزز خواتین و حضرات، کیا میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ 2018 کے انتخابات میں گھنٹوں
आरटीएस क्यों बंद रखा गया? गिनती के दौरान पोलिंग एजेंट्स को क्यों निकाल बाहर किया गया? इंतखाबात में धांधली क्यों कर की गई? किसके कहने पर की गई? किसके लिए की गई? और कौन से मफादात के लिए की गई? इसमें साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी जवाब देना होगा। और जो लोग भी धांधली के जिम्मेदार हैं, उन सबको हिसाब देना होगा। मोहतरम कायदीन कराम, जनाब चेयरमैन, इस नाअहल हुकूमत ने 2 सालों में पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है, इसका कोई अंदाजा कर सकता है? पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है, या जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, नहीं, बात उससे बहुत आगे चली गई है। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। 5.8% की शरह तरक्की से आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान आज 0 से भी नीचे जा चुका है। पाकिस्तानी रुपया भारत और बांग्लादेश ही नहीं, अफगानिस्तान और नेपाल से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। जिस महंगाई पर हमने मुकम्मल काबू पा लिया था, वो आज कई गुना बढ़ चुकी है। गरीब और मुतवस्सित घरानों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुहाल हो चुकी है। बिजली और गैस के बिल अब आम आदमी पर बम बनकर गिरते हैं। आप कभी अंदाजा कीजिए, वाकईतन बम बन के गिरते हैं। पिछले 2 सालों में 1.5 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं और 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले 1 करोड़ 20 लाख लोगों का रोजगार छीन चुके हैं। इस नालायक हुकूमत ने हर मामले पर यू टर्न लिया है। आज सरमायाकारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सी पैक सख्त कंफ्यूजन का शिकार है। कर्जे खत्म कर देने का दावा करने वालों ने 2 साल की कलील मुद्दत में कर्जों में इतना इजाफा कर दिया है कि पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं फैक्ट्स और फिगर्स से सारी बात बता रहा हूं। और इसके बावजूद कोई एक भी बड़ा तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका। वो पाकिस्तान जिसके बारे में बैनुल अक़वामी इदारे ये पेशगोई कर रहे थे कि अगले चंद साल में ये दुनिया की सबसे बड़ी 20 मईशतों यानी G20 में शामिल हो जाएगा, आज मुआशी तौर पर मफलूज होकर रह गया है। याद रखिए कि अगर पाकिस्तान में वोट को इज्जत ना मिली और कानून की हुक्मरानी ना आई, तो ये मुल्क मुआशी तौर पर मफलूज ही रहेगा। और मैं खुले अल्फाज में ये वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि ऐसे ममालिक अपने दिफा के काबिल भी नहीं रहते, खास तौर पर उस वक्त जब आपके दुश्मन आपकी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हों। ख़वातीनो हज़रात, मुल्क बदअमनी, अफरा तफरी और जराइम का गढ़ बन चुका है। आए दिन ऐसी परेशान कुन खबरें आती रहती हैं जिनसे अवाम को अमन व अमान से मुताल्लिक दरपेश परेशानियों का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। शेखुपुरा सियालकोट रोड पर कौम की एक बेटी के साथ पेश आने वाला वाकया दिल दहला देता है। इस आने के बाद मजीद तकलीफ का बायस उस संगदिल पुलिस अफसर का है
جو بنیادی انسانی اقدار سے بھی محروم ہے، اس کا بڑا المیہ یہ ہے کہ حکومت کی تمام تر ہمدردیاں قوم کی بیٹی کے بجائے اپنے چہیتے پولیس افسر کے ساتھ ہے۔ جناب چیئرمین، پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے، جغرافیائی اعتبار سے بھی انتہائی اہم ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی بنانے کا اختیار عوامی نمائندوں کے پاس ہونا چاہیے۔ ہماری خارجہ پالیسی عوامی امنگوں اور ملکی مفادات سے ہرگز متصادم نہیں ہونی چاہیے۔ کھربوں روپے کے نقصان اور ہزاروں جانیں قربان کرنے کے باوجود ہم کبھی فیٹف اور کبھی کسی اور کٹہرے میں کھڑے شرمناک صفائیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کشمیر کا نام زبان پر آتا ہے تو 73 سال سے دی جانے والی قربانیاں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ کشمیری عوام پر مظالم کا سلسلہ تو کئی سالوں سے جاری ہے، مگر کشمیر کو ہڑپ کرنے کا حوصلہ آج تک کسی کا نہیں ہوا۔ اب بھارت نے ایک غیر نمائندہ اور غیر مقبول اور کٹ پتلی پاکستانی حکومت دیکھ کر کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا ہے، اور ہم احتجاج بھی نہ کر سکے۔ دنیا تو کیا اپنے دوستوں کی حمایت بھی نہ حاصل کر سکے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہوا ایسے؟ کیوں ہم عالمی تنہائی کا شکار ہو گئے؟ کیوں آج ہماری بات دنیا سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیوں ہمارے درینہ اور شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے ساتھی ممالک کیوں ہم سے دور ہو گئے؟ شاہ محمود قریشی نے کس منصوبے کے تحت وہ بیانات دیے جن سے ہمارے بہترین دوست سعودی عرب کی دل شکنی ہوئی؟ پاکستان کو اپنے دوست ممالک کی دلداری سے اعتراض کرنا چاہیے۔ OIC ایک اہم ادارہ ہے جس کی افادیت طے شدہ ہے۔ پاکستان OIC کے بانی ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ پاکستان کو دیگر ممالک کے ساتھ مل کر OIC کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں ہمارے انتہائی قریبی ممالک بھی آج ہم پر اعتماد کرنا چھوڑ گئے۔ یہ بہت جو ہے یہ فکر کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ اس پہ ضرور غور ہونا چاہیے۔ لیکن کیا اس طرح کی حکومت ہوگی تو پھر یہی کچھ ہوگا، اور آپ کی خارجہ پالیسی کو بچوں کا کھیل بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، وقت آ گیا ہے کہ ان تمام سوالوں کے جواب لیے جائیں۔ اگر اس کانفرنس میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے 2 وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی اور جناب راجہ پرویز اشرف صاحب موجود ہیں تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سول حکومت کے گرد کس طرح کے شکنجے کس دیے جاتے ہیں، کس طرح ایسی کارروائیاں ہو جاتی ہیں جن کا وزیر اعظم کو علم ہی نہیں ہوتا۔ خود محترم زرداری صاحب کو بھی اس کا علم ہے کہ نہ وزیر اعظم کو نہ صدر کو علم ہوتا ہے، اور پھر ان کارروائیوں کی بھاری قیمت ریاست کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ 4 سال پہلے اکتوبر 2016 میں قومی سلامتی کے امور پر بحث کے دوران جب توجہ دلائی گئی کہ ہمارے دوستوں سمیت دنیا بھر کے ممالک کو ہم سے شکایت ہے
اور ہمیں اپنا احتساب خود کرتے ہوئے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ دنیا ہماری طرف انگلیاں نہ اٹھائے. تو اسے ڈان لیکس بنا دیا گیا. ایجنسیوں کے اہلکاروں پر مشتمل جے آئی ٹی بنی. اندازہ کیجئے, جے آئی ٹی بنی. ثبوت تو کسی کے خلاف کچھ نہ تھا, لیکن پروپیگنڈا مشینوں کے ہاتھوں ہمیں اور مجھے بھی غدار اور ملک دشمن ٹھہرا دیا گیا. وزیر اعظم کے احکامات کو ایک ماتحت ادارے کے اہلکار کی طرف سے کی گئی ٹویٹ میں ریجیکٹڈ یعنی مسترد کا ٹائٹل عطا کر دیا گیا. آپ کو سب یاد ہوگا. سی پیک کو ناکام بنانے کا سلسلہ 2014 میں اس وقت شروع ہوا جب دھرنوں کے ذریعے چین کے معزز صدر کا دورہ ملتوی کروا دیا گیا. چین ہمارا دیرینہ اور مخلص دوست ہے جو پاکستان کے ساتھ ہر موقع پر شانہ بشانہ کھڑا رہا. پاکستان اور چین کے تعلقات مزید مستحکم کرنے میں اور سی پیک کے حوالے سے صدر شی جن پنگ کا کردار قابل تعریف ہے. سی پیک کا یہ عظیم منصوبہ حکومت کی اسی نااہلی کی نظر ہو رہا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں نظر آ رہی ہے. اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ سی پیک کے ساتھ پشاور کی بی آر ٹی جیسا سلوک ہو رہا ہے جہاں کئی سال بیت گئے, منصوبے سے کئی گنا زیادہ رقم غرق ہو چکی, مگر نتیجہ آج بھی نظروں سے اوجھل ہے. آئے دن کبھی دوران سفر بسوں میں آگ لگ جاتی ہے تو کبھی بارش ناقص تعمیر کا پول کھول کر رکھ دیتی ہے. یہاں نیب کے کردار کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کے بنائے ہوئے اس ادارے کو برقرار رکھنا ہماری غلطی تھی. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ادارہ اس حد تک گر سکتا ہے. یہ ادارہ نہیں بلکہ اندھے حکومتی انتقام کا اعلی کار بن چکا ہے. اس کے کئی سینئر اہلکاروں کے گھناؤنے کردار فاش ہو چکے ہیں. اس ادارے کا چیئرمین جاوید اقبال اپنے عہدے اور اختیارات کا انتہائی نازیبا اور مذموم استعمال کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے, مگر نہ تو کوئی انکوائری ہوتی ہے, نہ ایکشن لیا جاتا ہے, اور نہ ہی شفافیت کے دعوے دار عمران خان پر کوئی جوں ریکتی ہے. اس کے باوجود یہ شخص ڈٹائی سے اپنے عہدے پر براجمان انتقام کے ایجنڈے پر دھڑلے سے عمل کرتا ہے. لیکن بہت جلد انشاءاللہ ان سب کا یوم حساب آئے گا انشاءاللہ. بین الاقوامی ادارے اور ہماری اعلی عدالتیں نیب کے منفی کردار پر بڑی واضح رائے دے چکی ہیں. یہ ادارہ انتہائی بدبودار ہو چکا ہے اور یہ مکمل طور پر اپنا جواز کھو چکا ہے. اپوزیشن کے لوگ اس کا نشانہ بنے ہوئے ہیں جو اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ نیب کے دفتروں, عدالتوں اور جیلوں میں رول رہے ہیں.
जो नैब से बचता है उसे एफआईए के सुपुर्द कर दिया जाता है। जो एफआईए से बचे वो एंटी नारकोटिक्स के हत्थे हत्थे चढ़ जाता है, और जो वहां से बच जाए उसे किसी भी झूठे मुकदमे में पकड़ लिया जाता है। 2018 में सेनेट के इंतखाबात से कुछ अरसा पहले ख़वातीनो हज़रात एक मज़मूम साजिश की गई। मैं आपकी तवज्जो मबजूल करा रहा हूं। उस मज़मूम साजिश के जरिए बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमत गिरा दी गई। उसका मकसद क्या था मालूम है आपको? उसका असल मकसद सेनेट के इंतखाबात में सामने आया। उस साजिश के किरदारों में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, जो उस वक्त वहां के कोर कमांडर थे, सदर्न कमांड के कमांडर थे, उनका नाम भी आता है। ये वही जनरल आसिम सलीम बाजवा हैं जिनके खानदान की बेपनाह दौलत और दुनिया भर में फैले हुए असासों की तफसीलात पूरी कौम के सामने आ चुकी हैं। उन हकाइक को ना सिर्फ छुपाया गया बल्कि मुबैना तौर पर एससीसीपी के सरकारी रिकॉर्ड में रद्दो-बदल भी की गई। 15-20 साल के अरसे में अरबों रुपए के ये सासे कहां से बन गए, ये पूछने की किसी की मजाल नहीं। मीडिया पर खामोशी छा गई। ना नैब हरकत में आई, ना किसी अदालत ने नोटिस लिया, ना कोई जेआईटी बनी और ना कोई रेफरेंस दायर हुआ, ना कोई मॉनिटरिंग जज बैठा, ना कोई पेशी हुई, ना कोई सजा। अंदाजा लगाइए बाप, एहतसाब का नारा लगाने और एनआरओ ना देने के बड़े बड़े दावे करने वाला इमरान खान, उन्होंने भी इस एहसासों के जराए पूछने की जरूरत तक न की, बल्कि एक पल में उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। ये सारा कुछ आपके सामने हुआ है। मीडिया पर पहली बार इस स्कैंडल का जिक्र उस वक्त हुआ जब जनरल आसिम सलीम बाजवा तरदीद के लिए खुद टीवी पर आए। इस हुकूमत के 2 सालों में यह कोई पहला माली बदनवानी का स्कैंडल नहीं। यहां कई इंतहाई संगीन स्कैंडल सामने आ चुके हैं जिनका नुकसान बराह रास्त गरीब आवाम को पहुंचा। हुकूमत में बैठे लोग बाकायदा प्लानिंग से आटे, चीनी और दवाइयों की कीमतें आसमान पर ले गए। याद है ना आपको, जब हम छोड़कर गए थे चीनी 50 रुपए किलो थी, आज कितनी है? आज कहते हैं 100 रुपए तक जा पहुंची है। और आटे की कीमतें भी देख लें आप, दवाइयों की कीमतें आसमान तक पहुंच गई हैं। अवाम के खरबों रुपए लूट लिए गए। मुल्क का हुक्मरान अगरचे दिन रात करप्शन माफियाज और एनआरओ का डंडोरा पीटता है, लेकिन चीनी की कीमत बढ़ाने में खुद उसकी जात मुलव्विस है। क्या नैब उसे तहकीकात के लिए गिरफ्तार नहीं करेगा? क्या उस पर कोई रेफरेंस दायर नहीं होगा? अलीमा खान साहिबा, जो कोई जद्दी पुश्ती रईस नहीं, बस खैराती इदारों की फंड रेजिंग करती रहती हैं, उनके बैरून मुल्क असासों के जराए की नैब कभी कोई छानबीन नहीं करेगा?
بنی گالہ میں عمران خان کے ذاتی گھر، اس کی غیر قانونی تعمیر کی فائل کیا یوں ہی بند رہے گی؟ فورن فنڈنگ کیس جس میں بے شمار مالی بے ضابطگیاں ہیں اور کرپشن ہے، جن کی گواہی خود پی ٹی آئی کے رہنما دے رہے ہیں، اتنے سال گزر جانے کے باوجود کیا الیکشن کمیشن ان پر کوئی فیصلہ نہیں کرے گی؟ یہ بڑے ایسے جاندار سوالات ہیں جن کا آج تک کوئی جواب سامنے نہیں آیا. کب تک انتظار کریں گے؟ کیا ان تمام لوگوں پر کوئی فوجداری مقدمہ قائم نہیں ہوگا؟ کیا بنی گالہ میں زمین کی خرید کی منی ٹریل پر کوئی جے آئی ٹی نہیں بنے گی کہ یہ اتنی بڑی جائیداد کہاں سے بنی اور کیسے بنی؟ اس میں بہت کرپشن اور شکوک و شبہات ہیں. کل اسمبلی اراکین کے ٹیکس گوشواروں کی تفصیل سامنے آئی. عمران خان نے اربوں روپے کی جائیداد رکھتے ہوئے بھی 2,83,000 روپے کا ٹیکس دیا ہے. سوال یہ ہے کہ جب آمدنی اتنی قلیل ہے، اتنی کم ہے، تو آپ کے لاہور زمان پاک کے گھر پر خرچ ہونے والے کروڑوں روپے کہاں سے آئے؟ یہ بتانا ہوگا. کیا نیب ان آمدن سے زیادہ اثاثوں پر کوئی ایکشن نہیں لے گا؟ احتساب کے اداروں کو اپوزیشن کے سوا کسی کے احساس سے نظر نہیں آتے اور نہ ہی کسی کی آمدنی کے ذرائع. ریاست مدینہ تو بہت بلند و برتر مثال ہے. قانون و انصاف کا ادنا سا معیار رکھنے والی ریاست میں بھی ایسا نہیں ہوتا. کیا کچھ لوگ اس دورے معیار کی وجہ سے کسی جرم کے بغیر سزائیں پاتے رہیں گے اور کچھ لوگ سب کچھ کر کے بھی بے گناہی اور معصومیت کے سرٹیفکیٹ حاصل کرتے رہیں گے؟ قوم کب تک دیکھنے اور جاننے کے باوجود خاموشی سے یہ سب کچھ سہتی رہے گی؟ کیا ہم ایسا پاکستان اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ فیصلہ کر لیں آج. کیا ہم ایسا پاکستان اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ میں تو کہوں گا نہیں، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. مجھے ایک بڑا پرانا ایک شعر یاد آ رہا ہے. دل بغض و حسد سے رنجور نہ کر، یہ نور خدا ہے، اسے بے نور نہ کر. نا اہل و کمینہ کی خوشامد سے اگر جنت بھی ملے تجھ کو تو منظور نہ کر. میں تو ان خیالات کا حامی ہوں، اس نظریے کا حامی ہوں. خواتین و حضرات، میڈیا کو ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے. اظہار کی آزادی بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک ہے. افسوس کہ دیگر حقوق کی طرح پاکستانی عوام سے یہ حق بھی چھین لیا گیا. ایک طرف مجھے سیاسی جماعتوں کا بلیک آؤٹ نظر آتا ہے اور دوسری طرف غیر سیاسی اور غیر جمہوری عناصر کا بے روک ٹوک پروپیگنڈا. کہیں مجھے چینلوں کی غیر قانونی بندش نظر آتی ہے تو کہیں اخبارات اور جرائد کی مخصوص علاقوں میں تقسیم پر پابندیاں. ریاستی طاقت سے میڈیا کی زبان بندی کہاں کا انصاف ہے؟ صحافیوں، بالخصوص خواتین صحافیوں کو
सरकारी एजेंसियों का उठाकर ले जाना और तशद्दुद का निशाना बनाना बुज़दिलाना और इंतहाई काबिल मज़म्मत है। सीनियर सहाफ़ियों को चैनलों या अखबारात की मुलाजमत से बर्खास्त करवा देना, बेबुनियाद मुकदमात में उलझा देना और कैद में डाल देना क्या एक जमहूरी रियासत का तरीका है? मैं इस कॉन्फ्रेंस के शुरुका से दरख्वास्त करूंगा कि सब मिलकर ये अहद करें कि हम मीडिया और ज़राए अबलाग की हिफाजत करेंगे और इसकी आज़ादी पर कोई कदगन कबूल नहीं करेंगे। ख़वातीनो हज़रात, मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, जमहूरियत को कमज़ोर करने और अपना मखसूस एजेंडा नाफिज करने के लिए तकसीम करो यानी डिवाइड एंड रूल यानी लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी मामूल बन चुकी है। कुछ अर्सा पहले तक ये तकसीम सियासतदानों तक महदूद थी, जिन्हें मखसूस हलकों की तरफ से बुलाया, डराया और धमकाया जाता था। ये तरीका सियासी जमातें तोड़ने और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने या फिर मर्जी की पार्टियां बनाने के लिए इस्तेमाल होता रहा और आज भी होता है। महकमा ज़राअत को तो आप समझते ही हैं। आज हमें यह फैसला करना होगा कि हम एक हैं और कौमी मफाद की खातिर तकसीम होने से इनकार करते हैं। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर यह कॉन्फ्रेंस कामयाब है। ऐसा करने में अगर हम कामयाब हो गए तो ये कॉन्फ्रेंस हमारी तारीख का बड़ा संगे मील बन सकती है। अब डिवाइड एंड रूल का ये हथियार वुकला, दानिश्वरों, ताजरों, सनतकारों और मीडिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि अब उसका हदफ अदलिया भी है। जो जज इंसाफ और कानून की राह पर चलता है और दबाव में आने से इनकार करता है, उसे ओहदे से हटाने की साजिशें शुरू हो जाती हैं। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी और जस्टिस काजी फायज ईसा की मिसालें हमारे सामने हैं। ये दोनों जज साहबान दयानतदारी, सच्चाई और अमानतदारी की शोहरत के हामिल हैं। आज तक किसी फोरम ने ये तहकीक जरूरी नहीं समझी कि जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने जो कुछ हल्फन कहा, इन्हें हल्फ पर कहा, उसका भी तो जायजा लिया जाए। बाज़मीर जजों के साथ यहां ऐसा ही सलूक किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली यहां इंसाफ पसंद और अमानतदार नहीं, बल्कि ऐसे मुंसफ तलाश किए जाते हैं जो इनके हर जायज और नाजायज मुतालबात तस्लीम करें, इनके जबरो इस्तिबदाद और ब्लैकमेलिंग के आगे सरे तस्लीम खम करें, नजरिया जरूरत बनाएं और परवान चढ़ाएं। आइन को सैबोटाज करने वाले डिक्टेटरों के इकदामात को कानून का जामा अता करें, उनके गले में हार पहनाएं, उनको वेलकम करें, खुशामदीद कहें उनको। आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, आपकी तो जरूरत थी आज, ये तो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आपने माशाअल्लाह लेट लगाया है, ये पहले लगाना चाहिए था। सबसे पहले प्लेट में फूल लेकर
ان کو پیش کیے جاتے رہے ہیں، اور پھر آرٹیکل 6 جیسے سنگین جرم کے ملزم کو آئین میں ترمیم کا اختیار عطا کیا جاتا ہے۔ یہ سب تماشا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے باوجود یہ سب کچھ دوبارہ کہنے کی نوبت آ رہی ہے۔ یعنی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور عوام کے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دیں، جیلوں میں ڈالیں، جلا وطن کریں اور ان کو اور ان کے خاندان کو ذلیل و رسوا کریں۔ اس کانفرنس کو آئین کی حکمرانی اور ووٹ کی عزت کے تحفظ کے لیے آج ایک جامع لائے عمل تجویز کرنا چاہیے۔ اگر میثاق جمہوریت کی بنیاد پر کسی نئے میثاق کی تشکیل ضروری ہو تو اس پر غور کیا جانا چاہیے۔ متوازی یعنی پیرل حکومت کی بنیادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹھوس حکمت عملی بنائی جائے۔ عوام کی رائے پر اپنی رائے مسلط کرنے کا نتیجہ سکوت ڈھاکہ کی شکل میں سامنے آیا تھا، لیکن اس عظیم سانے کو بھی بڑی سرد مہری کے ساتھ فراموش کر دیا گیا۔ میری تجویز ہے کہ یہ کانفرنس حمود الرحمان کمیشن کی سفارشات کو عوام کے سامنے لائے۔ بہت دفعہ اس کا ذکر ہو چکا ہے اور بار بار ہو چکا ہے، کئی سالوں سے ہو رہا ہے، کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آج انہیں عملی جامہ پہنانے کا عہد کرنا چاہیے اور اسے اپنے ایجنڈے کا حصہ بنانا چاہیے۔ اس طرح کے ٹھوس اقدامات ہی سے ملک کو اس دلدل سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہماری اولین ترجیح اس غیر نمائندہ اور نااہل اور سلیکٹڈ حکومت اور اس سے کہیں زیادہ اہم اس نظام سے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس سے نجات حاصل کرنا ہے۔ عمران خان ہمارا ایز سچ ہدف نہیں ہے، ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے۔ یہ میں الیکشن سے پہلے بھی کہہ چکا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں۔ آج ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہے اور ان کے خلاف ہے جنہوں نے اس طرح انہیں الیکشن چوری کر کے اس طرح کے نااہل بندے کو اس جگہ پر لا کر بٹھایا ہے اور ملک کو برباد کر دیا ہے۔ یہ ملک ہمیں تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہے، جس نے عوام اور اپوزیشن کے ساتھ ساتھ اچھی شہرت کے حامل جج صاحبان کو بھی نشانہ بنا لیا ہے۔ یہ تبدیلی عمل میں نہ آئی تو یہ نااہل اور ظالمانہ نظام ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دے گا۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے دشمنوں کے عزائم کیا ہیں۔ ان کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے مضبوط معیشت کے ساتھ ساتھ مضبوط دفاعی نظام کی بھی ضرورت ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس ملک کو الحمدللہ ایٹمی قوت بنایا ہے اور ہر وہ ضرورت پوری کی ہے جس کے لیے ہمارے دفاع کو ضرورت تھی۔ ہماری قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی معیشت کے ساتھ ساتھ اپنی مسلح افواج کو بھی مضبوط سے مضبوط تر بنائیں۔ ہم نے اس کام میں ماضی میں بھی کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کوتاہی نہیں کی اور آئندہ بھی ہماری یہ ترجیح رہے گی۔ ہمارے دفاع کی مضبوطی اور قومی سلامتی کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہماری مسلح افواج آئین پاکستان اپنے دستوری حلف اور قائد اعظم کی تلقین کے مطابق خود کو سیاست سے دور رکھیں اور عوام کے حق حکمرانی میں مداخلت نہ کریں۔ کسی کے کہنے پہ
प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट फलांग कर, प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल होकर प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार न करें, बंदूक की नोक पर गिरफ्तार न करें। ऐसा इन आंखों ने देखा है, उसका मुशाहिदा किया है। वो मंजर मेरी आंखों के सामने रहते हैं और बड़ा दुख होता है कि हमने अपने मुल्क को क्या बना दिया है, एक तमाशा बना दिया है, अपनी नजरों में भी और दुनिया की नजरों में भी। जनाब चेयरमैन और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आखिर में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एपीसी इत्तफ़ाक़ राय से जो भी हिकमत अमली और लाए अमल तरतीब देगी, मुस्लिम लीग नून उसका भरपूर साथ देगी। शहबाज शरीफ साहब यहां पर बैठे हैं, हमारी पार्टी के दीगर कायदीन बैठे हैं, इंशाल्लाह हम भरपूर साथ देंगे और एक सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं अपनी ये गुजारिश एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि एपीसी रवायत से हटकर हकीकी तब्दीली के लिए ठोस और मुअस्सर इक़दामात तजवीज़ करे। हमारे कई दोस्त आज कैदोबंद की सौबतें काट रहे हैं। जनाब खुर्शीद शाह साहब, कोरोना में मुब्तला हमजा शहबाज शरीफ साहब, मीर शकील रहमान साहब और दीगर साथी नाकर्दा गुनाहों की सजा में जेल काट रहे हैं। हमारा मकसद बड़ा है। कल यही कुर्बानियां हमारी नई सुबह की एहसास और हमारी मंजिल के हसूल का इंशाअल्लाह बाइस बनेगी। मैं आप सब कायदीन का बेहद शुक्रगुजार हूं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आपने अपनी गुजारिशात पेश करने का मौका दिया। मेरी और पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।